سو آئی وانٹ ٹو کنٹینیو فرام دا سیم پوائنٹ کہ ایسے لوگ جو ایموشنلی آپ کو ابیوز کر رہے ہیں اور وہ آگے جا کے فزیکل ابیوز میں چینج ہوتا ہو، تو فزیکل ابیوز کے بعد آنے سے پہلے ہی آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے، ریئلائز کر لینا چاہیے کہ آپ کی ریلیشن شپ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ اسی وقت آپ اپنا اسٹرانگ اسٹینڈ لیں، ڈیسائیڈ کریں، چیزیں دیکھیں اور بغیر ڈرے ہوئے، بغیر کسی اس کے خوف کے ایسی ضرور ہیلپ لیں جہاں پہ آپ کو ایک پراپر سپورٹ ملے اور آگے کے راستے دکھائی دیں، اور پھر آپ آگے جا کے اپنی لائف کو بہتر کر سکیں اور اپنے آپ کو سیف کر سکیں. سو ایسے لوگ جو آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کر رہے ہوں، ابیوز کر رہے ہوں، چاہے وہ تھرو کنٹرول ہو، تھرو مینیپولیشن ہو، تھرو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہو، یا آپ کو کمپیئر کیا جائے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، یہ سب ایموشنل ابیوز میں آ جاتے ہیں. سو چاہے آپ کی کوئی بھی باڈی پارٹ ہو یا فیس کے فیچر ہوں یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، کوئی بھی لٹل کر رہا ہے، دیز آل کمز ان ٹو ایموشنل ابیوز. اور اس میں بہت سے سارے پرسنل لیول کے جو ہوتے ہیں، اسپیشلی سیکشول تھنگس میں اور فزیکل کانٹیکٹ میں، اس میں بھی اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی اور آپ کو کوئی پرائرٹی نہیں دے رہا، سو اٹس آلسو کمز ان ٹو ایموشنل، سیکشول اینڈ فزیکل ابیوز. تو ان سب چیزوں کو آپ کو پوائنٹ میں رکھنا ہے اور اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو لیڈ کرنے کے لیے اور ایک خوش گوار لائف گزارنے کے لیے، ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے بفور گوئنگ ان ٹو اینی ریلیشن شپ اور میرج. ٹو سیو یور سیلف، ٹو ہیو یور اون ورتھ، ٹو ڈیولپ یور اون ویلیو، یو نیڈ ٹو کنسیڈر آل دوز پوائنٹس. ایک اور بات جو میں پہلے بھی کر رہی تھی، جو تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی، کہ ایسے انسان جو یا تو مطلب جن کو منی مینجمنٹ نہیں آتی ہو، یا تو بہت زیادہ وہ اسپینڈ کرتے ہوں، کوئی سیونگ کرنا نہ آتی ہو، یا تو وہ بہت اسٹنجی ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو لاکھوں کما رہا ہے، لاکھوں ڈالرز ہوں یا روپے ہوں، واٹ ایور دا کرنسی، وہ بہت کما رہا ہے اور آپ نے یہ سوچ لیا کیونکہ یہ تو بہت ہائی پوزیشن پہ یہ ڈاکٹر جو بڑا کما رہا ہے، یا کوئی سی او ہے، وہ ہے اور وٹ ایور ڈیزگنیشن، اگر آپ نے دیکھ لیا کہ بہت اچھا پیکیج ہے سیلری کا، بندہ بڑا کمانے والا انسان ہے، ویل سیٹلڈ ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے اس میں آتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سپورٹ کرے گا، اینڈ ہی ول give things to you, he will make things happen for you، اور وہ آپ کو آپ کی ساری ڈیزائرس کو اور فائنینشیل لیول پہ سپورٹ کرے گا آپ کو. سوری تھوڑے سے میرا گلا خراب ہے، ایکسکیوز می فار دیٹ. سو لیکن ہوتا کیا ہے، بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ وہ کماتے بڑا اچھا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر نہیں لگا پاتے ہیں، ان کے دل بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو وہ کما بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب when it comes to you they don't want to spend on you, they don't want to give the control to you, or they don't actually want to spend on you and fulfill your any kind of desires. تو وہیں پہ جو ہوتا ہے، ہمارے جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں، ازیوم کیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ مٹی ان پہ ڈل جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اسٹنجی نیچر ہوتی ہے ان کی، وہ نہ خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کسی اور پہ ڈالیں، ان کو بس میرے پیسے کی ہی ایک تصویر آتی ہے. سو ایسے لوگ جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہ کر سکتے ہوں اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ کرتے ہوں، تو وہ ایک کنجوسی میں آتا ہے، اور ایسے بخیل قسم کے لوگوں سے بہتر ہے کہ آپ کنارے ہی رکھیں اور ایسے لوگوں میں انوالو نہ ہوں. اور اسی کا اپوزٹ ہے کہ اگر بہت زیادہ اسپینڈ کر رہا ہے، کوئی سیونگ کرنی نہیں آتی ہے، تو اگین یہ ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے یہاں 99% جو عورتیں ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں مردوں پہ، وہ خود نہیں کما رہی ہوتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں اپنے، ان کے نہ ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، نہ ان کا کیریئر ہوتا ہے، نہ ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. ان کا سب کچھ جو ہوتا ہے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر اور پارٹنرس کے اوپر. ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ایکسیپشنس کی بات نہیں ہو رہی. تو وہ اگر بہت اسپینڈ کر رہے ہیں، ان کو ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو وہ بھی ایک الگ سے پرابلم ہے کہ بھائی ایمرجنسی میں پھر آپ کو ادھر ادھر سے مانگنا پڑتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے.
سو یہ دو کریکٹرسٹک اگر کسی کے اندر ہیں, بیلنس نہیں ہے لائف میں, منی مینجمنٹ نہیں ہے, فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے, دیٹ از آلسو ریڈ فلیگ ٹو لک ایٹ فرسٹ. اچھا, ایک ایسا انسان جو بہت سیلفش نیچر ہو, یو نو, فار ایگزامپل آپ دیے جا رہے ہیں, یو جسٹ یو نو گیو ان اینی اسپیکٹ, آپ دیے جا رہے ہیں اس بندے کو اور وہ لیے جا رہے اور ونس یو اسٹاپ اٹ. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایک خاص جگہ سے اپنے ہسبینڈ یا پارٹنر کے لیے کوئی پرفیوم لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ از دا فیوریٹ ون اور وٹ ایور, یا کھانا ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کنٹینیوسلی لے رہے ہوتے ہیں, ایک دن آپ نہیں جا سکے, آپ کی طبیعت خراب ہے واٹ ایور, اس کو آپ نے بھیجا, وہ صرف اپنے لیے چیز لے کر آ گیا, اس نے کنسیڈر آپ کے بارے میں نہیں کیا, نہ ہی آپ کے بارے میں سوچا کہ ایک انسان جو کنٹینیوسلی میرے لیے چیزیں کرتا رہتا تھا, میں بھی اس کے لیے کچھ کر لوں, یا میں اپنی طرف سے اس کو کچھ سرپرائز کروں, یا اس کی کوئی فیوریٹ چیز اس کے لیے لے جاؤں, جسٹ ٹو کنسیڈر دیٹ پرسن تھنکس اباؤٹ یو. تو کنسیڈریشن نہیں ہے جس انسان میں, دیٹ پرسن کمز ان ٹو سیلفشنس. تو ایسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ آپ ایسے ریلیشن شپ یا شادی میں نہ پڑیں, کیونکہ آگے جا کے وہ بیہیویئر کے ہی ایشوز آتے ہیں. سو یو گاٹ ٹو نپ ان دا بڈ ایز سون ایز پاسبل, آئی مسٹ سے, کہ ایسے لوگوں سے پھر آپ شادی نہ کریں, نہ ہی ریلیشن شپس میں پڑیں. سو اور ایک اور انسان جو کنٹینیوسلی لائک جھوٹ بولتا ہوں, ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے جو کنٹینیوسلی جھوٹ بولتے ہیں آپ سے, یو نو, ان سے بھی بچیں. So hopefully all these make sense to you guys. I will come to meet you in the next video with the next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.